اب میں مختصر سا دوسرا مسئلہ پیش کر دیتا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ آج کل وہ مسئلے کا سیزن ہے، مسئلے کا موسم ہے. موسم ہوتے ہیں نا، موسم کیا ہے؟ آج کل سردی کا موسم ہے، اور سردی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو جراب نہ پہنتا ہو، الا ایک غریب ہو اس کے پاس پیسے نہ ہو. باقی ہر بندہ جراب استعمال کرتا ہے، اور موزے کوئی استعمال کرتا ہے. وہ مہنگے ہوتے ہیں اور عام بندے کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں. بعض بندے موزے اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ ان کی قیمت زیادہ ہے، اور بعضوں کو مفت ہدیہ بھی کر دو پھر بھی نہیں پہنتے کہ ان کا مزاج نہیں. مثلا مجھے کوئی بندہ موزہ ہدیہ بھی کر دینا، میں پھر بھی نہیں پہنوں گا کہ میرا موزے کا مزاج نہیں. ہم جراب پہن لیتے ہیں، اس کی وجہ ہم دیہاتی ہیں، بچپن سے جراب کا مزاج بنا ہے. اب موزے پر طبیعت ہی نہیں مادہ ہوتی، اس میں کیا کریں؟ تو عجیب سا لگتا ہے نا. موزہ بہت کم پہنتے ہیں اور جراب ہر بندہ پہنتا ہے. اب سردیوں میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈک سے بچوں. سردی میں وضو مشکل ہوتا ہے اور نماز آسان ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، بندہ وضو کر لینا پھر نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سب سے مشکل ہوتا ہے وضو کرنا. اب وضو میں ہر بندہ آسانیاں تلاش شروع کرتا ہے، آسانیاں تلاش کرو. اب یہ مسئلہ اس دور میں چل رہا ہے کہ جراب پر مسح کرنا چاہیے یا جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا پہلے تو آسان سی بات ہے کہ مسئلے کی ذرا بنیاد سمجھ لیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین. اب جو قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے نا، وہ ہے کہ تم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے. غسل رجلین کا مسئلہ ہے، پاؤں دھونا ہے. اور قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو فرمایا اور موزے پہنے تھے اور آپ نے موضوع پر مسح فرمایا. اب اس پر روایات 80 سے زائد احادیث موجود ہیں. میں اس پر بحث اس لیے نہیں کرتا کہ موزے پر مسح سارے ہی مانتے ہیں، اس پر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ رکھنا، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے اور مسح فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے پاؤں کو دھو لو، اور حدیث پاک میں کہ موزے پر مسح فرمایا. تو یہ مسح والا مسئلہ قرآن کریم کے خلاف ہے. اور جب کوئی حدیث قرآن کریم کے خلاف آ جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس حدیث کس درجے کی ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے. یہ خبر واحد ہے، خبر مشہور ہے، خبر متواتر ہے، یہ کس درجے کی ہے. تو قرآن کریم کے مد مقابل اگر حدیث آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پاک خبر متواتر ہو، اور کم از کم آخری درجہ کر کے ہو تو خبر مشہور کا ہو، خبر متواتر ہو. تو ہمارے علماء نے موزے پر مسح کو جائز فرمایا احادیث کی وجہ سے، کیونکہ وہ احادیث متواتر ہیں، وہ حدیث متواتر ہے. قرآن کریم، توجہ رکھنا، میں صرف متواتر کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. قرآن کریم جو ہمارے پاس پہنچا ہے نا، وہ سندوں کے ساتھ نہیں پہنچا بلکہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. تواتر کا معنی ہر دور میں کسی بات کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل مانے ہی نہ کہ جھوٹ بولتے، عقل نہ مانے جھوٹ بولتے، اسے کہتے ہیں متواتر. اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہاں پر سند کبھی نہیں پوچھتے. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ ایک بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک چٹ آئی. اب ایک شخص نے چٹ یہ جی مولانا صاحب آپ فقہ حنفی کو مانتے ہو؟ اگر آپ فقہ حنفی کو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو، ہم اپنا مسلک بدل دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے. اب بتاؤ کتنا بہترین سوال ہے. اب مجھے پتا تھا کہ کہاں سے بول رہے ہیں. میں نے کہا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، حنفی ہونے کی شرط لگائی ہے، اگر یہ کوئی عیسائی شرط لگا دے اسلام کے لیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک ساری حضور پاک سے صحیح سند سے ثابت ہو، تو آپ صحیح سند ثابت کر لو گے؟ مجھے کہتا نہیں. تو میں نے کہا عیسائی کا اب کیا کریں گے؟ تو فوراً مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب قرآن کریم اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہ سند کی محتاج نہیں ہوتی. میں نے کہا اسی طرح فقہ حنفی ہمارے امام سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو سند کی محتاج نہیں ہوتی. جس طرح تم ان کو تواتر کے بغیر قائل کر لیتے تیار ہو، تو ایجنٹ تو تم بھی ان کے ہو نا. جیسا سوال تمہارا تھا ویسا ہی اس کا ہے، تو جو جواب اس کو دینا وہی جواب تمہیں دینا چاہیے نا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اب میں سمجھا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے، ایک ہے مسئلہ جراب پر مسح کرنے کا، اور ایک ہے موزے پر مسح کرنے کا. یہ بات چھوڑ دیں کہ حدیث میں جراب پر مسح کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر جراب پر مسح کا ذکر بھی ہو، توجہ رکھنا، یہ بات الگ ہے وہ جراب کیسی تھی.
وہ گاڑی تھی، پتلی تھی، کیسی تھی. اگر جراب پر مسح کسی حدیث میں آ بھی جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے. اگر تواتر کے درجے کی ہو تو اس کو مان لیں گے، اور تواتر کے درجے کی نہ ہو تو اس پر قرآن کریم حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کتنی آسان سی بات ہے. آپ یہ بات حدیث میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ اس جگہ نہیں، حدیث میں نہیں دکھاؤ، ایسی حدیث دکھاؤ جس کی وجہ سے قرآن کی آیت ہم چھوڑ سکیں. اس درجے کی ہے؟ جب اس درجے کی نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ جراب پر مسح کرنے جو حدیثیں ہیں نا جی، اس پر میں اپنی رائے نقل نہیں کرتا، میں دو رائے نقل کرتا ہوں، اور دونوں انہی کے علماء کی. عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد ہے، اور ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی شرح ہے. اس میں لکھتے ہیں والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحیح خال عن الکلام هذا ما عندي. کہتے ہیں جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور اس حدیث پر کوئی کلام نہ ہو. ایک بھی حدیث نہیں. یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے نا. مولانا نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں. اب مولانا نذیر حسین دہلوی کون ہے؟ اگر ہم کہنا امام اعظم ہے تو کہتے ہیں شرک ہے. سب سے بڑا امام تو اللہ کا نبی ہوتا ہے. اور جو ان کے بانی ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل ہے. دیکھو، ہم امام کو اعظم کہتے ہیں تو شرک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل. عجیب بات. شیخ الکل فی الکل فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں المسح علی الجوربۃ المذکورہ. یہ جو اونی سوتی نیلونی تم جرابیں لیے پھرتے ہو، ان پر جو مسح کی بات کرتے ہو، لیس بجائز، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل، ان کے جواز پر کوئی دلیل وجود نہیں ہے. وکلما تمسک بہ المجوزون ففیہ خدشۃ ظاہرۃ، اور جو حدیثیں تم پیش کرتے ہو ان کے اندر بڑے کھلے کھلے خدشات موجود ہیں، اس لیے جراب پر مسح کرنا جائز نہیں. اب یہ تو ان کے حوالے ہیں نا، ہم اپنے حوالے نہیں پیش کر رہے. فتاوی ثنائیہ میں ہے جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ مارکۃ الآراء ہے. مولانا نے جو کچھ لکھا ہے یہ بعض ائمہ امام شافعی کا مسلک ہے، بعض کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ مگر یہ مسلک صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں. فتاوی ثنائیہ یہ ان کے فتوے ہیں. فتاوی برکاتیہ مولانا ابو البرکات احمد، وہ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. بالکل اسی طرح دستور المتقی مولانا محمد یونس ان کے غیر مقلد لکھتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی ہوں، یعنی موزہ چمڑے کا. معمولی پتلی جرابوں پر مسح کرنا ناجائز ہے. مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک عقیدہ پیش کیا ہے اور ایک مسئلہ پیش کیا ہے. عقیدے کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر خدا کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے. اس میں اکابر کا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اکابر کا ہم دفاع کریں. نمبر 2، جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. موزہ موجود ہو چمڑے کا تو مسح کر لیں، اور جراب ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں. میں نے آپ سے کہا لمبی بحث میں نہیں پڑھنا، بس مختصر سی بات یاد رکھ لو. قرآن کریم سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے، اور موزے پر مسح کرنا اخبار متواترہ سے ثابت ہے. اور اگر کوئی خبر متواتر جراب کی آ جائے ہم قائل ہو جائیں گے، لیکن ایسی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.